فضل خالق سے ہے عظمت میرے داتا کی، مسلم فضل خالق سے ہے عظمت میرے داتا کی، قلوب خلق میں راسخ ہے چاہت میرے داتا کی، قلوب خلق میں راسخ ہے چاہت میرے داتا کی، تعالی اللہ کیا ہے شان و شوکت میرے داتا کی، تعالی اللہ کیا ہے شان و شوکت میرے داتا کی، دلوں پر مومنوں کے ہے حکومت میرے داتا کی، دلوں پر مومنوں کے ہے حکومت میرے داتا کی، ضمانت عافیت کی ہے عقیدت میرے داتا کی، قیامت میں بھی کام آئے گی نسبت میرے داتا کی، قیامت میں بھی کام آئے گی نسبت میرے داتا کی، اور رسول اللہ کی الفت ہے الفت میرے داتا کی، بہار خلد ایمان ہے محبت میرے داتا کی، نظام و دین ہوں گنجے شکر ہوں یا کہ خواجہ ہوں، نظام و دین ہوں گنجے شکر ہوں یا کہ خواجہ ہوں، قلوب اولیاء میں ہے عقیدت میرے داتا کی، قلوب اولیاء میں ہے عقیدت میرے داتا کی، اور بڑا توجہ والا شعر ہے، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، خدا کو ہے پتہ کیا ہے حقیقت میرے داتا کی، قیامت میں بھی کام آئے گی نسبت میرے داتا کی، خدا کی بارگاہ میں میری نوری یہ تمنا ہے کہ ہو جائے ہم سب کو ایک شب زیارت میرے داتا کی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات سید سربراہ دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، ہماری اور ہم سب کے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، آج کا یہ جمعۃ المبارک حضور سیدی
و مرشدی حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں سلاموں کے تحفے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ قرب میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک شروع ہو رہا ہے، اور اس سال 978 سال 978 سال ہو گئے حضور داتا پاک کو قبر میں گئے ہوئے، لیکن آج داتا پاک کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے۔ تو انشاءاللہ آج اس مختصر وقت میں حضور داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو سلام پیش کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے فرمایا خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے یار ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف و غم ہے، نہ قبر میں خوف و غم ہے، نہ حشر میں خوف و غم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب رب سے یاری ہو گئی، اللہ سے دوستی ہو گئی، تو پھر کسی چیز کا ڈر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کا رتی کے برابر بھی خوف نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فرعون کا خوف نہیں تھا پہلے۔ اور پھر اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست، اللہ کے برگزیدہ بندے، جن کی شان رب قرآن میں بیان کرے کہ میرے پیاروں کی شان یہ ہے کہ انہیں نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی غم ہے۔ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مفہوم کچھ یوں ہے، میدان محشر میں جب ایک جماعت آ رہی ہوگی اور اس جماعت کے چہرے پہ رب کا نور برس رہا ہوگا، تو انبیاء اس جماعت کو دیکھ کر رشک کریں گے، اور وہ جماعت اولیاء کی ہوگی۔ لیکن سنیں، اولیاء جتنے بھی ہیں یہ تو انبیاء کے نوکر ہیں، اولیاء جتنے بھی ہیں یہ تو انبیاء کے خادم ہیں، اولیاء جتنے بھی ہیں یہ تو انبیاء کے در کے نوکری کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ جو رشک ہو رہا ہوگا تو یہ صرف ان کی شان دیکھ کر کہ اللہ نے زمانے میں ان کو بے خوف اور بے غم کر دیا ہے کہ جب میدان معاشر میں جسموں پہ لباس نہیں ہوگا اور لوگ خوف زدہ ہوں گے، تو اس وقت بھی رب کے یار خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اور اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ کوئی انگوٹھیاں پہن لینا ولیوں کی نشانی نہیں، یا تسمیاں گلے میں ڈالنا یہ ولیوں کی نشانی نہیں، یا 10 دن نہانا نہیں، غسل نہیں کرنا، بال بکھرے ہوں، تو یہ ولیوں کی نشانی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ولیوں کی نشانی الذین آمنوا، ولی ایمان والے ہوتے ہیں۔ ولیوں کے دل میں مصطفیٰ کی محبت کا جھنڈا لگا ہوتا ہے، ولیوں کے دل میں اسلام کا نور چمک رہا ہوتا ہے۔ فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ صرف مومن ہی نہیں ہوتے، وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوتے ہیں۔ اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کی شان کیا ہے؟ آج دیکھیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری ویلیو ہو، تو اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دیا ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میری بارگاہ میں بڑے بڑے قد نہیں دیکھے جاتے، اللہ کی بارگاہ میں بڑا بڑا لباس اور بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں نہیں دیکھی جاتی۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دلوں کا تقوی دیکھا جاتا ہے۔ جو جتنا رب سے ڈرتا ہے اتنا ہی رب کی بارگاہ میں عزت والا ہوتا ہے، جو جتنا رب سے ڈرتا ہے اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں عظمت والا ہوتا ہے۔ تو
ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ 16ویں پارے میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کچھ اپنے یار ایسے بنائے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جنہوں نے عبادت کر کر کے رب کو راضی کیا اور متقی بن گئے۔ نورثو، ہم نے تو ان کو جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور کوئی اس کو ضعیف بھی نہ کہہ سکے، اس لیے کہ کوئی قرآن کی آیت کا انکار کرے گا تو وہ تو کافر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جب یہ سٹیج ہو جاتی ہے کہ بندہ مومن بھی ہو اور متقی اور پرہیزگار بھی ہو، فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پھر اس دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ ہے ولیوں کی شان جو قرآن بیان کرے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی خوشخبری، آخرت میں بھی خوشخبری۔ اب خوشخبری کیسی ہے؟ خوشخبری جنت سے بڑی تو خوشخبری نہیں ہے نا۔ اور جنت میں سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ جنت میں جنتیوں کو بڑی نعمتیں ملیں گی۔ یہ دودھ کی نہر ہے، یہ مشروب کی نہر ہے، ٹھیک ہے، یہ شہد کی نہر ہے، اور بلکہ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھیں تو جنت میں جس چیز کی خواہش کریں گے وہ چیز تمہارے سامنے ہوگی۔ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نا جی کہ گھر والے ڈیمانڈ کر دیتے ہیں جی برگر لیتے ہیں نا، تو ہم برگر والی دکان پہ جائیں تو بنا نہیں پڑا ہوتا، کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ شوارما لیتے ہیں نا تو کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ لیکن جنت میں جنتی جو خواہش کرے گا وہی چیز سامنے پڑی ہوگی، جو خواہش کرے گا۔ اور پھر جب اس کو ٹیسٹ کرے گا، کھائے گا، ذائقہ لے گا، تو اوپر سے دیکھ کر کہے گا یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں ملتی تھی۔ لیکن مصطفیٰ کی حدیث کا مفہوم ہے جب ذائقہ ہوگا، قرآن کہتا ہے پھر ذائقہ ایسا ہوگا کہ وہ کہے گا اس طرح کا تو ذائقہ میں نے زندگی میں کبھی چکھا ہی نہیں۔ یہ تو دنیا کی جنت میں تمہیں نعمتیں ملیں گی، لیکن جنت میں جنتی کو سب سے بڑی نعمت کیا ملے گی؟ وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ سب سے بڑی جنتی کی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا یار بن جاتا ہے، میرا دوست بن جاتا ہے، پھر ہم دنیا و آخرت میں اس کو خوشخبری دیتے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ان کی رسپیکٹ کا جھنڈا لگا دیتے ہیں، اور آخرت کی خوشخبری یہ ہے کہ فرشتے ان کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، جنت کے دروازوں سے انہیں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک چیز کو میں کہوں یہ کامیابی ہے، آپ کہیں زید، عمر، بکر، کوئی دنیا دار کہے تو اس کی کامیابی میں شک ہو سکتا ہے، لیکن جس کو اللہ کے ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، تو یقیناً وہ بہت بڑی ہی کامیابی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حضور فرماتے ہیں ان برکۃ الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم۔ فرمایا ایک عام بندہ دنیا سے قبر میں چلا گیا، اور ایک اللہ کا ولی دنیا سے قبر میں چلا گیا۔ فرمایا عام بندے کا اور رب کے یار کا فرق ہے، عام بندے کا اور رب کے دوست کا فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ فرمایا جو رب کا یار اور دوست ہوتا ہے وہ جس طرح دنیا میں لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی بھی ڈیٹیل میں پورے چیپٹر موجود ہیں، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا،
بارش نہیں ہو رہی تھی۔ کیا عمر بن خطاب کو نہیں پتا تھا کہ بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھتے ہیں؟ پتا تھا۔ جنہوں نے مصطفیٰ کریم سے سارا علم پڑھا ہو ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا۔ اس کو دیوبندیوں کے مولوی فضائل حج میں بھی لکھتے ہیں۔ ان کو بھیجا قبر رسول پہ، اور میں جاؤ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا قحط سالی پڑ گئی ہے اور سسٹم چل نہیں رہا، مہربانی کریں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آواز آئی، عمر کو کہیں صبر کریں، اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ وہ بارش جو کتنے دنوں سے رکی ہوئی تھی، وہ مصطفیٰ کریم کی قبر سے آواز آئی تھی۔ اور مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں حضرت بلال کو خواب آئی تو اس میں سرکار نے فرمایا، اور سرکار کی یہ حدیث ہے، ان الشیطان لا یتمثل بی، فرمایا شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، جس سے خواب میں میری زیارت ہوتی ہے اسے مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا، پھر چند دنوں کے بعد بارش کا نزول بھی ہو گیا تھا۔ تو یہ ہے میرے آقا کی حدیث ہے، جو رب کے یار ہیں، رب کے دوست ہیں، رب کے رفیق ہیں، رب کے پیارے ہیں، رب کے ولی ہیں، وہ قبر میں جانے کے بعد بھی لوگوں کو محروم نہیں رکھتے، وہ قبر میں جانے کے بعد بھی فیض دے رہے ہوتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شافعیہ فقہ کے امام ہیں، آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ باقاعدہ حاضری دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے جب پوچھا حضرت آپ ادھر کیا لینے آتے ہیں؟ فرمایا میں آج بھی امام اعظم کی قبر سے فیضان لینے آتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ اللہ والے جو ہیں یہ قبروں میں بھی اپنا فیض بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بہت بڑے مولوی صاحب ہیں اشرف علی تھانوی۔ وہ اشرف علی تھانوی جب لاہور میں آیا اپنے دانتوں کا علاج کرنے کے لیے، تو اس نے کہا لاہور میں تو آیا ہوں، ذرا لاہور کے گرد و نواح میں گھوم لوں۔ تو وہ لاہور کے گرد و نواح میں گیا، اس نے بڑی بڑی قبروں پہ حاضری دی، اس نے بڑے بڑے مزارات پہ جا کر فاتحہ پڑھی۔ لیکن جیسے وہ دیوبندیوں کا پیشوا اشرف علی تھانوی وہ حضور داتا علی حجویری کی قبر پہ آیا، اس نے وہاں پہ فاتحہ خوانی کی۔ جب وہاں سے چلا تو اس نے کہا کہ میں نے علی حجویری کے دربار پر فرشتوں کو صفے باندھے دیکھے کھڑا گیا، جو فرشتے رب کی رحمتوں کا نزول ان کے اوپر بکھیر رہے گا۔ یہ اپنے بات کریں تو اور ہوتی ہے، یہ بیگانے دشمن بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اتنی بڑی ہستی ہے، اور کیسے بڑی نہ ہوں، سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد تھی، محبت نہ لاکھو سبحان اللہ، مولا علی پاک کی اولاد تھی، حسنی حسینی سید ہے، حضور داتا علی حجویری حسنی حسینی سید ہے، نجیب الطرفین سید ہیں، جن کی ماں نے جب بھی انہیں دودھ پلایا ہے تو دو طریقوں سے پلایا ہے۔ ایک دودھ پلانے سے پہلے وضو کیا ہے، اور جب وضو کر کے علی حجویری کو گود میں لیا ہے، ادھر قرآن کی تلاوت شروع ہوتی تھی، ادھر علی حجویری کو دودھ پلانا شروع کر دیتی تھی۔ تو یہ ماؤں کا کردار تھا، اور یہ ماؤں کا اخلاق تھا، اور ماؤں کی تربیت تھی جو اللہ کے یاروں کے اندر گھومتی تھی۔ اور دوسری بات اس اشرف علی تھانوی مولوی نے کیا کی، اس نے کہا سنو، یہ جو علی حجویری ہے نا، یہ قبر میں لیٹ کر بھی بادشاہی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو مومن ہو، نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، ہم انہیں مرنے کے بعد دوسری زندگی دیتے ہیں، اور وہ زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، جسے رب کہے یہ پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، خود خیال کریں وہ اندر والا کتنا فیض دے رہا ہوتا ہے۔ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، وہ جنگ بازار والے، پوری دنیا میں جن کے شاگرد موجود ہیں، ساری زندگی شیعہ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا،
ڈی ایس پی جیسے لوگ بورڈ والی گراؤنڈ میں کھڑے ہاتھ آگے کر کے کھڑے رہے لیکن ہاتھ پیچھے کر دیا. فرمایا میں کیا منہ دکھاؤں گا سرکار کی بارگاہ میں کہ ابو بکر صدیق کے دشمن سے تم نے سلام لیا تھا, میں کبھی بھی تم سے سلام نہیں لوں گا, میں نے دل مصطفیٰ کی نوکری میں دیا ہوا. وہ داتا علی اجویری کے مزار پہ جب بھی جاتے آدھی رات کے بعد حاضری دیتے تھے, آدھی رات کے بعد, اور ایک ماہ میں کئی بار حاضری دیتے تھے. حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث کی بات کر رہا ہوں, جن کے ایک شاگرد کو دیکھنا ہو تو فیصل آباد کے مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں. اور مفتی امین صاحب کا جنازہ جب دھوبی گھاٹ کے گراؤنڈ میں آیا تھا تو لوگ کہتے تھے ہم نے تو فلاں چوک میں پڑھا, فلاں چوک میں پڑھا. وہ دنیا آئی کہاں سے تھی؟ اینو کہندے نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور محدث اعظم کے ایک شاگرد کا نام مفتی امین صاحب ہے. تو جب داتا حضور حاضری دیتے تو دعا کرتے, یا اللہ مجھے چھینک آ جائے, یا اللہ مجھے چھینک آ جائے, یا اللہ مجھے چھینک آ جائے. شیخ الحدیث کی بات کر رہا ہوں, کسی تسبیحوں والے ملنگ کی بات نہیں ہو رہی, انگوٹھیوں والے کسی ملنگ کی بات نہیں ہو رہی, فٹ پانچ پہ بیٹھنے والے نمبر دینے والے بابے کی بات نہیں ہے. یہ مسند پہ بیٹھ کے قوالا رسول اللہ پڑھانے والے کی بات کر رہا ہوں, جن کو پتہ ہے مزار کیا ہوتا ہے. دعا کی کہ یا اللہ مجھے چھینک آ جائے. شاگردوں نے بازو پکڑ لیا. حضرت جب بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں آپ یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں, آج بتائیں تو صحیح اس دعا کی تاثیر کیا ہے. فرمایا میرے نبی کی حدیث ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے, اور جس کے کانوں میں الحمدللہ کی آواز جائے وہ یرحمک اللہ کہے. اس پہ کہنا واجب ہے, الحمدللہ کہنا سنت ہے, یرحمک اللہ کہنا واجب ہے, ضروری ہے. تو کہا جب میں چھینکوں گا تو الحمدللہ کہوں گا. اور حضور محدث اعظم فرماتے ہیں قبر سے علی حجویری کہیں گے یرحمک اللہ تو میری ساری بگڑی بن جائے گی. یہ تھے شیخ الحدیث حضرات. اس لیے تو ہم کہتے ہیں میرے داتا پیا سرور اولیاء نائب مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. مل کے جھوم سے پڑھیں گے ذوق بن جائے گا. دائیں کندھے والا فرشتہ لکھتا رہے گا, رب کے یار کا ذکر ہوتا رہے گا. میرے داتا پیا سرور اولیاء نائب مصطفیٰ تیری. جوم کے پڑھیں سارے تیری کیا بات تو سارے پڑھ سکتے ہیں. میرے داتا پیا سرور اولیاء نائب مصطفیٰ تیری. تو ہے فیض عالم سرور اولیاء. یہ تو خواجہ اجمیری نے بھی کہا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. تو ہے فیض عالم سرور اولیاء عکس مرتضیٰ تیری کیا بات ہے. میرے دھاتا پیا سرور اولیاء نائب مصطفیٰ تیری. 16 اگست 1977 77 16 اگست اس کا نوائے وقت اخبار اٹھا کے دیکھیں, ریکارڈ موجود ہے. مفتی محمود دیوبندی جو فضل الرحمان کا باپ ہے یہ بھی داتا علی حجویری کے قدموں میں کھڑا ہوا گیا. ارے مولوی عبد الرحمن اشرفی دیوبندی ہے یہ بھی داتا حضور کے قدموں میں کھڑا ہوا گیا. مولوی حمید اللہ جان دیوبندی ہے یہ بھی داتا حضور کے قدموں میں کھڑا ہوا گیا.
بڑی قابل توجہ بات ہے۔ اس بندے کی شان اس سے بڑھ کر کیا ہوتی ہے جس کو اپنے تو مانتے ہی ہیں لیکن بیگانے بھی مان رہے ہوتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی نمازیں پڑھائی ہیں، ساری زندگی منبر پہ بیٹھ کے خطاب کیا ہے۔ داتا حضور نے ساری زندگی قرآن کی تعلیم دی ہے۔ داتا حضور نے ساری زندگی درس نظامی کے اسباق پڑھائے ہیں۔ صرف کلاس میں بیٹھ کے طالب علموں کو نہیں پڑھایا بلکہ جب باہر جاتے تھے نظر اٹھاتے تھے، کوئی رام رام کرتا تھا تو اس پہ ایسی نظر چلتی تھی وہ سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بول رہا ہوتا تھا۔ یہی تو بات ہے، وہ میرے آقا کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تم نے کسی بندے کو پرکھنا ہو تو تم ایسے کرو، یا تو اس کے ساتھ لین دین کر لو یا اس کے ساتھ سفر کر لو۔ لوگوں نے اس وقت یہ بسوں وغیرہ کا انتظام نہیں، کشتیوں میں سفر ہوتا تھا۔ اتنے کریم تھے داتا علی حجویری، اتنا رب کو راضی کیا تھا۔ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ کبھی بھی امیر نہیں ہوتا، وہ تنگ دست ہو جاتا ہے۔ ان کی زبان سے تو ہمیشہ سچ نکلتا تھا۔ کشتی میں سفر کر رہے تھے، اس کشتی کے مالکوں نے درویش کو دیکھ کے بولنا شروع کر دیا۔ حضرت داتا علی حجویری نے نگاہ جھکا لی، زبان حال سے ایک جملہ نکلا، مولا میں تیرا بندہ ہوں اور تو نے مجھے اپنا یار بنایا ہے۔ میری رگوں میں سیدہ فاطمہ زہرا کا بھی خون ہے، میری رگوں میں علی شیر خدا کا بھی خون ہے۔ فرمایا میری رگوں میں میں حسنی حسینی سید ہوں۔ غیب سے آواز آئی، اے علی حجویری اگر تیری رضا ہو تو پوری کشتی کو الٹا دے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے گزر گئے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آیا، پانی مل گیا، فرعون غرق ہو گیا۔ اللہ جس کو جہاں چاہے غرق کر سکتا ہے، لیکن یہ حسنی حسینی سید تھے، سیدہ فاطمہ کی اولاد تھی۔ زبان حال سے نکلا مالک یہ تیری شانوں کو نہیں جانتے ہیں، یہ تیری عظمتوں کو نہیں جانتے ہیں، تیرا تو اعلان ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مولا یہ تیری شانوں کو نہیں جانتے ہیں۔ آواز آئی علی حجویری اب پروگرام بھی بتانا کیا کرنا ہے۔ عرض کیا مولا میری درخواست یہ ہے ان کو معاف کر دے اور ان کے دل کے اندر جو کفر کا تالا ہے وہ توڑ دے۔ حضرت علی حجویری نے نگاہ اٹھائی تو دریا کے اندر پوری کشتی کی زبان پہ تھی لا الہ الا اللہ حق لا مل کے سارے ذوق سے پڑھے کلمہ لا الہ۔ اور یاد رکھنا اس کلمے دراز نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ان کا اخلاق کیا تھا اور میرے داتا کا اخلاق کیا تھا؟ پتہ کیا چلا کوئی گالیاں دے تو اس کی طرف نظر رحمت کر کے دیکھنا، یہ اللہ کے پیاروں کا طریقہ ہے۔ اخلاق کی ایک جھلک کی تے پوری کی پوری کشتی مصطفیٰ کے نوکروں میں شامل ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑا ایک داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا قدم تھا، اور جس قدم پہ اللہ رب العزت نے ان کو برکتیں عطا فرمائیں۔ اور دیکھیں میں آپ سے تبلیغ کر رہا ہوں،
पंखे चले हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, मैक लगा हुआ है, साउंड है, आपके पास मेरी आवाज़ पहुंच रही है। आप आए हैं, नहा कर आए हैं, गुस्ल करके अच्छा लिबास पहन के खुशबू लगा के आए हैं। ये मेरे लिए तबलीग करना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वो जगह जहाँ सिखों और हिंदुओं का डेरा था और मुसलमान कहीं कहीं नज़र आते थे, उस जगह पे जाकर उन सिखों और हिंदुओं के दिलों को बदलना, ये दाता अली हजवेरी का ही काम है। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपका ये शेड्यूल होता था कि आप रोज़ाना असर की नमाज के बाद राउंड किया करते थे। आपने सिर्फ मुसल्ला नहीं बचाया, आपने मोहल्ला भी बचाया है। आजकल तो लोग एसी के कमरे से बाहर नहीं निकलते और फिर कहते हैं हम जी अल्लाह के यार हैं। प्राडो से नीचे वो सफ़र नहीं करते, करोला से नीचे वो बैठते नहीं हैं। और वो अल्लाह के वली जिनको दाता अली हजवेरी कहा जाता है, वो रोज़ाना असर की नमाज पढ़ा के पैदल सफ़र करते थे। आजकल तो ये है कि पीर साहब अगर कमरे में बैठे हुए हैं, मस्जिद में नमाज हो रही है, पीर साहब कमरे से उठकर नमाज के लिए नहीं आते, तो किसी उनके खलीफा को कह दिया जाए हज़रत ये आपके पीर ने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, और कहते चुप कर जा कि बेअदब ना हो जावे। तो ऐसे बातें बड़ी काबिल तवज्जो हैं। मेरे नबी से बड़ा पीर कौन था? मेरे अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर करार से बड़े पीर कौन थे? नमाज का वक़्त होता तो मुसल्ले पे खड़े होते। ये दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, फजर हो, जुमअतुल मुबारक की नमाज हो, ईदैन की नमाज हो, ये मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहे होते थे। आज कई लोगों को कहें कि हज़रत दुआ कर दें, बड़ी काबिल तवज्जो बात है, हुज़ूर दुआ करें, तो वो ना बड़ी खामोशी के साथ दुआ करते कहते हैं मतलब क्या है, कुछ पढ़ना आए तो दुआ करें ना। एक तो होते हैं ना जो मजजूब लोग होते हैं, उनकी बात और है, और जिन लोगों ने इन चीज़ों को कारोबार बनाया हुआ है वो पढ़े, दाता अली हजवेरी की हिस्ट्री पढ़े। आप असर की नमाज के बाद निकले तो एक हिंदू अपने बुत के सामने खड़ा और चूरी घर से बना कर लाया, और चूरी जो है वो बुत के सामने खड़ा है, और ये हिंदू चढ़ावे के लिए, बरकत के लिए करते हैं, वो कर रहा था। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे आ गए। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे। ये अल्लाह वालों से फिर बर्दाश्त भी नहीं होता, मुस्कुराने लगे। जब हज़रत दाता साहब मुस्कुराए तो उसने देखा, तो दाता साहब बुत को कहने लगे, ए तेनू एडी मुश्किल ना चूरी बना के खवांदा पिया वा ते तू खांदा क्यों नहीं? तुहाडी चौक ते सुभान अल्लाह। ये तो मेरे आका की हदीस है, जब अल्लाह वाले किसी की तरफ नज़र उठाते हैं तो बेजान के अंदर भी जान आ जाती है। जैसे अबू जहल मुट्ठी में कंकरियां लेकर आया था, उसने कहा बताएं अगर आप नबी हैं तो मेरी मुट्ठी में क्या गया? छोटी छोटी कंकरियां थी, बेजान थी, मेरे मुस्तफ़ा ने उंगली का इशारा किया और कंकरियों ने अबू जहल की मुट्ठी में सरकार का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। और ये तो बेजान चीजें हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ओ पेंडू उस दरख्त की टहनी को हाथ नहीं लगाना, उससे कहना तुम्हें अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। उसने करीब जाकर टहनी को कहा, आओ हदीस की किताबों में मौजूद है, टहनी नीचे गिर पड़ी, रेंगती रेंगती बारगाह मुस्तफा में पहुंची और पहला काम ये किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर मैं इस बात पे हदीस से शुरू कर दूं तो जुमे का टाइम मुकम्मल हो जाएगा कि अल्लाह वाले जब नजरें उठाते थे तो बेजान के अंदर भी जान आ जाती। बड़ी काबिल तवज्जो बात है। मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ کی اولاد میں سے حضرت داتا علی حجویری نے کہا او بت یہ تمہیں چوری کھلاتا ہے تو کھاتا کیوں نہیں؟ اور یہ میں بخاری شریف پڑھنے لگا ہوں، دوسری جلد ہے، عربی کی بخاری ہے، دیوبندیوں وہابیوں سنیوں سب مدرسوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولی جن فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ فرمایا میرے ولی کی شان یہ ہے وہ نمازیں پڑھ پڑھ کے نفل پڑھ کے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے احببتہ، اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ وہ نفل پڑھتا ہے میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ آگے حدیث سنیں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کان اس کے ہوتے ہیں، سننے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ وَالَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اللہ فرماتا ہے ہاتھ اور پاؤں ان کے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر پکڑنے کی قوت خدا کی ہوتی ہے۔ میرے داتا علی حجویری نے جب منہ سے بولا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ فرماتا ہے بندہ جب میرا پیارا بن جاتا ہے پھر اس کی زبان سے جو نکلتا ہے ہم اس کو واپس نہیں موڑتے ہیں۔ علی حجویری نے کہا اور تمہیں چوری کھلاتا ہے تو کھاتا کیوں نہیں؟ بت نے ساری چوری کھا لئی، واپس گیا، اس نے جا کر ہندوؤں کو بتایا چوری تو پہلے بھی لے کر جاتا تھا، آج تو بت نے چوری کھا لیا۔ ہندو سارے حیران تھے، انہوں نے کہا وہ بے جان ہے، وہ تو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ اس نے کہا پھر آج ٹائم بنا لو، عصر کی نماز کے وقت جب مسلمانوں کا ٹائم ہوتا ہے وہ مندر میں آ گئے، یہ راوی کے قریب مندر تھا، ادھر سے وہ آئے، اس نے چوری کا ڈھال سامنے کیا۔ ہندو کہتے ہیں یہ کھاتا کیوں نہیں؟ وہ جو کل کھلا کے گیا تھا وہ کہتا کھلانے والے کو تو آنے دو۔ اور تھوڑی دیر ہوئی تو علی حجویری جب مندر میں آئے تو آپ نے پڑھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قرآن پڑھتے گئے اور بت کو کہتے گئے۔ بت نے جب ساری چوری کھا لئی تو وہ جڑا کھوان آیا تھی انہیں ویکھیا، انہیں کہا دسو ہن، انہیں کہا باقی گلاں بعد چ کریں گے، لا الہ مل کے بڑا الحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے تبلیغ کا اثر، پورا پورا پنڈ، پورا پورا مندر اور پورا پورا گروہ، پوری پوری جماعت کو کلمہ پڑھا کے کملی والے کے نوکروں میں شامل کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیں یہ قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے نا، یہ بندہ اگر اکیلا پڑھنا شروع کر دے تو یہ ترجمہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ترجمہ پڑھنے کے لیے استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ انگلینڈ کا ایک انگریز تھا، اس نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، ریسرچ کر رہا تھا۔ انگریز پڑھتے ہیں قرآن پاک، ہندو پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، وہ ریسرچ کر رہا تھا۔ 19ویں پارے پہ آیا، اس نے واقعہ پڑھا حضرت سلیمان علیہ السلام والا۔ سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ملکہ بلقیس کا تخت لانا ہے۔ ایک جن کھڑا ہو گیا، اس جن نے کہا میں لاتا ہوں۔ کہا کتنی دیر لگاؤ گے؟ کہا ان تقوم من مقامک، آپ کی محفل ختم نہیں ہوگی، ختم ہونے سے پہلے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اے جڑا دوسرا ٹبر کہندا وا کہ اللہ تو علاوہ کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا تے کسے کو بھی مدد منگنی نہیں چاہیے، انہوں نے کہنے 19ویں پارے سلیمان علیہ السلام تے اپنی محفل والے کو مدد مانگ دے پے سن تے سلیمان اللہ دے نبی نے، اے قابل توجہ کی بات، سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا،
اس نے کہا جی میں لا کر دیتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بند کریں آنکھ کھولیں تو تخت سامنے ہوگا۔ 80 گز لمبا تخت تھا اور 40 گز چوڑا تخت تھا، ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کی، آنکھ کھولی، تخت سامنے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، تخت سامنے۔ جب تخت سامنے، اس بندے سے پوچھا گیا تمہارے پاس یہ کون سا جادو ہے تو نے تخت سامنے کر دیا؟ اس نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اچھا انگریز نے جب یہ آیت پڑھی، انگریز کو سمجھنا ہے تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے تو ہم پیچھے سے گلاس اٹھا کے شاید آگے نہ رکھ سکیں، اتنی سپیڈ ہوتی ہے آنکھ کی۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، وہ اس بات کی ریسرچ کے لیے وہ پاکستان میں آیا، اور اس وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، قرآن پاک کے نور سے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن وہ دیوبندی حضرات کے ہتھے لگ گیا۔ یہ اس کو تبلیغ کے لیے لے جا رہے تھے۔ جیسے لاہور سے داتا علی حجویری کے مزار کے سامنے سے گزرے تو دیکھا اس سبز رنگ کے گنبد پہ رب کا نور برس رہا ہے۔ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا روکو روکو روکو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ دیوبندیوں نے کہا یہ شرک ہو رہا ہے۔ اس نے کہا شرک تو میں بھی کرتا رہا ہوں، اے شرک نہیں ہے۔ اس نے کہا شرک تو میں بھی کرتا رہا ہوں لیکن اے شرک نہیں جڑا ہے بے کر دینے۔ اس نے کہا اتارو مجھے یہاں پہ۔ اس کو اتار دیا، مالدار آدمی تھا، ٹھیک ہے۔ وہ تبلیغی باہر کھڑے ہو گئے، یہ اندر چلا گیا۔ مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تخت اتنی جلدی کہاں سے آیا۔ حضور داتا علی حجویری کے قدموں میں آیا، جہاں معین الدین چشتی اجمیری نے 40 دن بیٹھ کے کہا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ دریائے راوی کے دونوں کناروں پہ قبر ہے، ایک طرف قطب الدین ایبک کی قبر ہے جو مغلیہ خاندان کا بادشاہ ہے، اور دوسری طرف داتا علی حجویری کی قبر ہے جو دین کا بادشاہ ہے۔ حفیظ جلندری کہتا ہے، جس نے پاک سرزمین شاد بار یہ ترانہ لکھا ہے، حفیظ جلندری کہتا ہے میں دنیا کے بادشاہ کی قبر پہ بھی گیا، میں دین کے بادشاہ کی قبر پہ بھی گیا۔ اس نے کہا مغلیہ خاندان کا بادشاہ تھا، خدا کی قسم اس کی قبر پہ روڑی اور گند بنا ہوا تھا، اور جیسے میں دین کے بادشاہ کی قبر پہ آیا، عصر ہو یا مغرب ہو، عشاء ہو یا فجر ہو، آدھی رات ہو یا آدھا دن ہو، میں نے داتا کی قبر پہ قرآن کی تلاوت ہی سنی ہے۔ لوگ پھول ہی بکھیرتے جا رہے ہیں۔ تو وہ داتا علی حجویری کے قدموں میں کھڑا تھا۔ جب سے قدموں میں کھڑا تو سامنے ایک بزرگ آ گئے، اے گل اللہ فرماتا ہے، یہ بخاری شریف وَجَادَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا، اللہ فرماتا ہاتھ میرے یار کا ہوتا گیا، اس ہاتھ کی ایک ایک انگلی کے اندر طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ اس بزرگ نے پوچھا ہاں بھائی کچھ کھانا پینا ہی ہو؟ انہیں دیکھا سجے کھبے کوئی بھی کھوکھے نہیں، کوئی بھی دکانہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی چاہ پینی ہے۔ بزرگ نے کیا ایسے ہاتھ ہے، چاہ اس کے سامنے کر دی، جیسے سامنے چاہ آئی غش کھا کے گر گیا۔ ہوش آیا تو بزرگ نے پوچھا گل کی ہے؟ انہیں کیا قرآن دی اج سمجھ لگی ہے، اے جڑی پیالی چ تساں مینوں چاہ دیتی ہے، اے پیالی تے انگلینڈ تے میرے کچن دی میری اپنی پیالی ہے جے دے وچ تسی مینوں چاہ پہ پلاندے جے۔ اس نے کہا وہ کیسے، تمہیں کس طرح سمجھ لگی؟ اس نے کہا میں سوچ رہا تھا، میں نے بڑے بڑے مولویوں سے پوچھا، سکالروں سے پوچھا، پروفیسروں سے پوچھا، اوے ملکہ بلقیس کا تخت کیسے آیا تھا؟ ہن مینوں پتہ لگا جے پیالی آ سکتی ہے تو تخت بھی آ سکتا ہے۔ پھر اچھی کہہ سکتے ہیں میرے داتا پیا سرور اولیاء نائب مصطفیٰ تیری، مل کے سارے دھوم دھوم کے پڑے میرے داتا پیا سرور اولیاء نائب مصطفیٰ تیری، تو ہے فیض عالم سرور اولیاء
عکس مرتضی تیری. یہ داتا صاحب نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب، زیارت کریں سارے. 978 سال پہلوں، یعنی آپ نے 978 سال ہو گئے نا قبر چ گئے ہوئے، تو اس تو پہلوں دی کتاب ہے. لیکن نیو ایڈیشن آتے رہتے ہیں نا، لیکن کتاب یہی ہے، مفہوم سارا کچھ یہی ہے. آج کل کچھ پیروں کا دماغ خراب ہو گیا، کچھ ساتھ مریدوں کا بھی خراب ہو گیا، کچھ ساتھ کھانے پینے والوں کا بھی خراب ہو گیا، اور میں نے کہا اور کچھ جعلی سیدوں کا بھی خراب ہو گیا. اور میں نے کہا کم از کم داتا علی حجویری کو تو پڑھو. انہوں نے نعرہ لگا دیا دم دم مست کلندر، علی پاک دا پہلا نمبر ہے. میں کہا کم از کم داتا علی حجویری نو تے پڑھ لیندہ. داتا صاحب نے جب کشف المحجوب لکھی تو داتا صاحب نے کشف المحجوب میں جب اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کے صحابہ کا ذکر شروع کیا تو داتا صاحب نے پہلے نمبر پہ ابو بکر صدیق کا ذکر کیا، دوسرا نمبر پہ فاروق اعظم کا ذکر کیا، تیسرا نمبر پہ عثمان غنی ذو النورین کا ذکر کیا، اور چوتھے نمبر پہ مولا علی شیر خدا کا ذکر کیا. اور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں حضرت صدیق اکبر کو پتہ کیسے لکھا؟ کہا شیخ الاسلام بعد از انبیاء خیر الانام. اونا پیرہ واسطے سبق جڑے پیر داتا علی حجویری دے سٹیج دے بے کے رافضیت اور تفضیلیت پھیلان گے، اونا واسطے سبق کہ داتا علی حجویری نے کہا ہے نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد اللہ نے سب سے افضل اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ حضرت تاجدار صداقت کو بنایا گیا. تو لہذا الحمدللہ ہمارا یہی عقیدہ ہے. ایک گل تو یہ کرنی ہے کہ جو داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دینے جاتے ہیں جائیں. سبحان اللہ. ایک دو دن بابے گرو نانک دا انہوں نے مزار کھول دا. اچھا کئی حکومتیں ہوندیاں نے انہوں نے کوئی غیرت ہوندی ہے، انہوں نے غیرت دی رتی بھی نہیں ہے، غیرت دی رتی بھی نہیں ہے. کئی جڑے نا مطلب بابا گرو نانک جان دے جے نا گرو نانک سکھاں دا گرو، انہاں مزار کھولتا تقریبات تو داتا علی حجویری دا مزار بند کر دیتا. جنہوں اخبار تے آیا تو پھر مولویاں نے کیا ہونے انجے نیجے ہونی، ہونے انجے نہیں ہونی. ادھر کرونا نہیں جاندہ تھے ادھر کرونا ماردا، انہاں کیا ہونے انجے نہیں ہونی. ریاست مدینہ دا نام بڑا لیندے نے، لیکن ریاست مدینہ دی ایک چلکی انہاں بغیرتا نے چہرے تے بھی نہیں سجائی ہوئی کہ کم از کم تسی حجا دے ناکن لو، سکھاں دے تسی دربار کھولو، اونا دے سارے گردوارے کھولو. تو مسلمانہ دے دربار واسطے کو جی حالات بہت نازک ہیں، کرونا کی وبا چل رہی ہے، لہذا داتا علی حجویری کے مزار کو بند کیا جائے. اس مزار کو بند کرنے کے لیے تو دیوبندیوں نے دھماکے کروائے تھے، لیکن جس رات کو دھماکہ ہوا تھا اس رات کی فجر کے وقت اتنی دنیا تھی کہ لوگ کہتے تھے پہلے کبھی فجر کے وقت اتنے لوگ آئے نہیں تھے، یہ کہاں سے آئے تھے؟ اللہ نے اپنے ولی کی عزت کے لیے بھیجے ہوئے تھے. تو جو لوگ مزار پہ حاضری دیں ان کے سامنے ایک درخواست ہے. اے کڑا پہننا جائز نہیں جے ہے، اے چھلا پانا جائز نہیں ہے. میں پنجابی گلاں کرن لگا تانوں سنے، کڑا بھی جائز نہیں تو چھلا بھی جائز نہیں. صرف مرد کے لیے 4.5 ماچھے کی انگوٹھی ایک نگ کے ساتھ ہے. پٹیاں بھی کوئی جائز نہیں ہے. اے جننے بھی منڈے جوان جاندے نے وہ پتہ کی کردے نے، وہ ایک چادر لے لیندے نے، وہ چادر دے آلے دوالے بھنگڑے باندھے نے، بھنگڑے پا کے کسی نے 2 کھڑے، کسی نے 4 کھڑے، کسی نے پیراں چ کھڑے، کسی نے ہتھاں چ کھڑے، کسی نے گلے چ تسبیحاں. اے داتا علی حجویری دی تعلیمات نہیں ہے. اچھا پھر اس چادر کو لے کر گئے، رستے میں زور آ گئی، زور بھی چھوڑ دی، اثر آ گئی، اثر بھی چھوڑ دی. وہ کدھر جا رہے ہیں؟ داتا صاحب کے مزار پہ جا رہے ہیں. اور انہاں بزرگاں تے ساری زندگی نمازاں پڑھیاں تے پڑھوائیاں، تو تسی چادر لے کے جاؤ تو چادر لے کے آؤ، تو تسی پھر اس تو بعد کہو جی ہم تو داتا کے دیوانے ہیں. دیوانگی انہوں نہیں کہتے، دیوانگی انہوں. اور 5 نمازوں کو بھی پڑھا جائے
اس اللہ کے یار کے در پر بھی حاضری دی جائے۔ جب پانچوں نمازیں پڑھ کے حاضری دو گے، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب داتا صاحب کے دربار پہ حاضر ہوتے تو اپنے کرتے کو اٹھا کے دونوں کونوں سے پکڑ کے اللہ کی بارگاہ سے مانگتے تھے۔ کسی نے کہا حضور آپ شیخ الحدیث ہیں، قمیض کیوں اٹھاتے ہیں، ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ فرمایا داتا کے دربار پہ رب کا نور اتنا برستا ہے، قمر الدین خیرات لینے کے لیے اپنی جھولی کو پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے۔ اور جنہیں بھی وزیر بنے، امیر بنے، مشیر بنے، جنہیں بھی کیپٹن بنے، 1 پھول 2 پھول 3 پھول سارے پھول سارے داتا دے قدمہ جا کے حاضری دیندے نے۔ پتہ کی چلے اینو ہی کہندے نے کہ داتا اپنے دربار پہ بلا رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی قابل توجہ بات، ہاں جی کڑیاں اے کی جی ہاف بازو اے جی ٹائٹ پجامے، یہ شرٹیں پہنی ہوئی ہیں، یہ دوپٹہ جی دوپٹہ گلے میں ہے، ٹھیک ہے، کدھر جا رہی ہیں؟ باہر بکھرے ہوئے ہیں، وہ ناچ رہی ہے لڑکی، ہمارے لڑکے کھڑے ہوئے اس کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں، یہ داتا کی دیوانی ہے، یہ داتا کی دیوانی۔ خدا کی قسم اگر داتا صاحب زندہ ہوتے تو اس کو چھتر مرواتے کہ تم نے شریعت کی دھجیاں ایسی اڑائی ہیں۔ میری ماں وہ تھی جن کے سر سے ایک بال ننگا ہوا تھا، سورج بھی حیا کے مارے ڈوب گیا تھا۔ اور پھر ایسی لڑکیاں جا کے داتا حضور حاضری دیں، ان درباراں تے سرخی دا کی کام تے پوڈر دا کی کام تے میک اپ دا کی کام تے ادھیاں شرٹاں تے ادھے پجامے ہیں، طرح طرح دے لباس، ان کا کیا کام ہے؟ آؤ یہ حدیث پڑھ کے میں ختم کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس مشکات شریف ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے کمرے میں سرکار کا وصال ہوا، حضور کی قبر مبارک وہاں پہ بنی۔ فرماتی ہیں میں دوپٹہ لے کر سرکار کی قبر پہ حاضری دیتی تھی۔ اس کے بعد میرے بابا کا وصال ہوا، صدیق پاک کی قبر بنی، میں دوپٹہ لے کر ان کی قبر پہ بھی حاضری دیتی تھی۔ فرماتی ہیں جب عمر پاک کا وصال ہوا تو میں نقاب کر کے ان کے دربار پہ حاضری دیتی تھی، نقاب کر کے۔ یہ مشکات شریف ہے، صفحہ نمبر 154 ہے، آخری حدیث پڑھ رہا ہوں اس صفحے کی، سنو۔ اماں جی سے جب پوچھا گیا پہلے آپ دوپٹہ لیتی تھی اب آپ نقاب کرتی ہیں، فرمایا انما ہوا زوجی و ابی، ایک میرے شوہر سے نقاب نہیں ہوتا، ایک میرے ابا تھے، ابا سے نقاب نہیں ہوتا۔ فلما دفنا عمر معہم، جب عمر پاک دفن ہوئے، فواللہ اللہ کی قسم ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی، میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے جاتی تھی، کیوں؟ مجھے عمر سے حیا آتی تھی۔ اے تو پتہ چلے قبر والا ویکھڑیا ہوندا وا، اے ماجا گاما نہیں ویکھ سکدا، اے نتو پھتو نہیں ویکھ سکدا، اللہ دا یار ویکھ سکدا ہے، اللہ دا یار۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی پاکیزہ ہستیوں کے مزارات کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ پیغام تھا جو میں نے دینا تھا، کوشش کروں گا داتا صاحب کے عرس سے پہلے اس کا کلپ بھی بن جائے، آپ دوستوں کے پاس جائیں، آپ آگے شیئر کریں تاکہ جتنا دین کا پیغام ہے ہم آگے پھیلا سکیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔